بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا نکاح کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ سکتی ہے؟ بعض لوگ اس کو حرام اور کفار کا طریقہ قرار دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: بیوی کا اپنے نام کے ساتھ بطور نسبت شوہر کا نام جوڑنا اور کسی کا اپنی ولدیت تبدیل کرنا دو الگ الگ مسئلے ہیں، جبکہ کچھ لوگ مسئلہ کی نوعیت سمجھے بغیر دونوں پر ایک ہی حکم جاری کر دیتے ہیں، جو عوام الناس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہم ذیل میں دونوں موضوعات پر الگ الگ دلائل پیش کر رہے ہیں تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ آیت مبارکہ میں منہ بولے بیٹوں کو منہ بولے باپ کے نام سے پکارنے کی بجائے ان کے والد کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ولدیت تبدیل کرنے والے کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3508۔ فرمایا ابو ذر نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4326۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6768۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے باپ کا کوئی انکار نہ کرے، کیونکہ جو اپنے باپ سے منہ موڑتا ہے اور اپنے کو دوسرے کا بیٹا ظاہر کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ مذکورہ بالا قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نسب کا اظہار کرنے کے لیے اپنی نسبت والد کی بجائے کسی اور کی طرف بطور والد منسوب کرنا حرام ہے، جبکہ ولدیت تبدیل کیے بغیر خاص پہچان کے لیے اپنی نسبت کسی ملک، شہر، مسلک، سلسلے، جماعت، ادارے کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً پاکستانی، عربی، دمشقی، کوفی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، سلفی، دیوبندی وغیرہ سب نسبتیں ہیں جو پہچان کے لیے نام کے ساتھ لگائی جاتی ہیں، لیکن ولدیت تبدیل نہیں ہوتی۔ لہٰذا بیوی کی نسبت بھی پہچان کے لیے اس کے شوہر کی طرف کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، جس کی مثالیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 10۔ مذکورہ والا آیت مبارکہ میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی نسبت شوہروں کی طرف کی گئی ہے، اور درج ذیل آیت مبارکہ میں بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی نسبت ان کے شوہر فرعون کی طرف کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ:
اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 11۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے حاضر ہو کر اجازت مانگی۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب آنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کہ کون سی زینب؟ عرض کی گئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1462۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی پہچان کے لیے نسبت ان کے والد کی بجائے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نسبت پہچان کے لیے تھی، نہ کہ ولدیت تبدیل کرنے کے لیے تھی۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی اسناد میں ازواج مطہرات کی نسبت متعدد بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ لہٰذا عورت اپنی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ سکتی ہے۔ مذکورہ بالا میں ہم نے واضح کر دیا ہے کہ نسب کے اظہار کے لیے اپنی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، جبکہ کسی عورت کی پہچان کے لیے اس کی نسبت شوہر کی طرف کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں اپنے والد کی بجائے کسی اور کو والد ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، جبکہ بیوی کی نسبت شوہر کی طرف کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔